السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو میں آپ جانیں گے اسلام کا نرم برتاؤ۔ دین اسلام رحمت و مہربانی کا دین ہے اور یہ دین آسانی اور نرمی والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو اسی چیز کا پابند بنایا ہے جس کی اس میں استطاعت اور طاقت ہے۔ تو اب جو بھی اچھائی اور بھلائی کرے اسے اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو بھی برائی کا کام کرے اس پر اس کا وبال اور گناہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اس کو جو بھی وہ عمل کرے اس کا اجر و ثواب، اور جو بھی وہ گناہ کرے اس کا وبال اور گناہ بھی اس پر ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر پابند کی گئی ہر چیز پر مشقت اور تنگی ختم کر دی اور اسے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار کر لیا ہے اور تم پر تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی۔ مسلمان کا وہ گناہ جس کا سبب غلطی اور بھول یا پھر زور زبردستی سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح ہے، اے ہمارے رب، ہم سے بھول ہو جائے یا پھر ہم غلطی کر لے تو ہمارا پکڑ نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں ایسا ہی کروں گا۔ مسلمان کے گناہوں کا محاسبہ یعنی حساب کتاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان بوجھ کر گناہ کرے، نہ کہ غلطی سے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جس میں تم غلطی کر لو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن گناہ اس میں ہے جو تمہارے دل عمدن اور جان بوجھ کر کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی اور یکسو اور نرمی والا دین دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہیں مشکل اور سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یقیناً دین اسلام آسان ہے، اور جو بھی دین میں طاقت سے زیادہ سختی کرتا ہے تو اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو تم درمیانی اختیار کرو اور صحیح کام کرو اور خوشیاں بانٹو۔ اور شیطان جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ جب وہ گناہ یا غلط عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر ہے، بلا شک و شبہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات اور سوچ کو بھی معاف کر دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس کے دل میں پیدا ہونے والی باتوں اور خیالات سے درگزر فرما دیا ہے، لیکن جب وہ اس کو زبان پر لے آئے یا پھر اس پر عمل کر لے تو معاف نہیں۔ جو کوئی بھی نافرمانی اور گناہ کر لیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس گناہ کا پرچار کرتا پھرے اور لوگوں کو بتائے کہ میں نے ایسا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کو درگزر کر دیا جائے گا مگر گناہ کا اعلان کرنے والوں کو نہیں۔ اور جب کسی انسان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہو، اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تمہارے رب نے مہربانی کرنا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے، تو جو شخص بھی تم میں سے جہالت کی بنا پر کوئی گناہ اور معصیت کر لے اور اس کے بعد توبہ کرتے ہوئے اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں بیان ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھا، پھر انہیں بیان کیا،
تو جو کوئی بھی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جو ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے زیادہ کر کے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صرف ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔